السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وقال تعالى في موضع آخر: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجول الراد بصر لك صدقة وإمتاتك الحجرة وصوتك وعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دولك في دول أخيك لك صدقة۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں اور سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کی مناسبت سے آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ خدمت خالق اور مسلمانوں کا کردار۔ خدمت خالق اور مسلمانوں کا کردار۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، لوگ ابھی سلام بھی ایسے آدمی سے کیا کرتے ہیں جو ان سے بڑے طبقے، یعنی چھوٹے آدمی کو کوئی سلام ابھی نہیں کیا کرتا، جو بڑے آدمی ہیں، پیسے والے مالدار آدمی ہیں، انہیں سلام کیا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی سے سلام ڈھنگ سے نہیں کرنا چاہتا ہے، اور کسی آدمی، اگر کوئی آدمی ہم سے راستہ پوچھ لے، کوئی راستہ بھٹک جائے، ہم سے کہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، ہم بتانے والے نہیں۔ آج سچائی کا زمانہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی راستہ بھٹک جائے اسے راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ دلیل سنن ترمذی کتاب البر وسیلہ، کتاب نمبر 25، حدیث نمبر 1956۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ آئیے حدیث کو میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔
तबस्सुमुक फी वजहि अकीक लक सदका, अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। कोई आदमी से अगर हम मिल रहे हैं, मिलते वक्त अगर हम उनसे थोड़ी सी मुस्कुरा लें, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर ले, सलाम कलाम कर ले, और अगर हम उनके सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लका सदका, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। व अम्रुका बिल मारूफी व नहयुका अनिल मुनकर लका सदका, अच्छे काम की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना भी सदका है। क्या मतलब? कोई आदमी ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, हम अगर उन्हें रोकें और अगर हम ये कह के आए मेरे दोस्त, आए मेरे भाई, ये काम गलत है, चलो तुम अच्छे काम की तरफ चलो, चलो तुम दीन के काम के लिए चलो, चलो नमाज के लिए चलो। हाँ, अगर कोई भी अच्छी दीन की काम है, अगर हम उसे बुरे काम से रोकें और अच्छे काम की तरफ बुलाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लका सदका, तू तो ये भी सदका है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इरशादुकर रुजुल फी अर्ज़ि ज़लाल लका सदका, कोई आदमी रास्ता भटक जाए, अब आपसे पूछ रहा है आए मेरे दोस्त ये बताओ कि रास्ता कहाँ जा रहा है, तो आपको सही से ये बता देना है कि रास्ता जहाँ जा रहा है वही आपको बता देना है। ये नहीं कि अगर हमसे पूछे ये रास्ता कहाँ जा रहा है तो हम उन्हें भटकाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए रास्ते भी हम ठीक ढंग से आज नहीं बताया करते हैं। रास्ता अगर कहीं जा रहा है, हाँ अगर रास्ता बहादुरगंज जा रहा है तो हम फला जगह बता देते हैं, दूसरी जगह बता देते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया व इरशादुकर रुजुल फी अर्ज़ि ज़लाल लका सदका, तुम भटके हुए को रास्ता बतलाना भी तुम्हारे लिए सदका है। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर क्या बताया है, वह बसरी कलिर रुजुल रादी बसरी लका सदकतु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाबीने के साथ चलना, अंधे के साथ चलना, नाबीने के साथ चलना, अंधे के साथ चलना भी सदका है। अगरचे कोई आदमी नाबीना है, अगर नाबीना आदमी है, आप उसे देख रहे हैं, वो रास्ते में भटक भटक करके जा रहा है, वो उसको जहाँ जाना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्हें जहाँ जाना है अगर तुम उन्हें लेकर के जाओगे, हाँ पेशाब पाखाना की जरूरत हो, अगर तुम उन्हें पकड़ करके लेके जाओगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो बसरी कलिर रुजुल रादी बसरी लका सदका, तो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। नंबर 4 बता दिया। आइए 5वें नंबर पर क्या बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इम्ता तुकल हजरत व सौतक व अज़मान तारीकी लका सदकतु, रास्ते में कहीं चल रहे हो, तुम्हारे रास्ते में चलते चलते तुम्हारे पैर में पत्थर लग गया, कांटे लग गए, हड्डियां लग गया, थोड़ी सी ठोकर लग गई, तुम्हें तकलीफ हो रहा है कि ये हड्डियां और ये पत्थर मेरे जब पैर में लगा तो मुझे जब तकलीफ हो रही है, मेरे भाई जो पीछे से आएगा उन्हें भी तकलीफ होगा, मैं अगर इसको हटा दूं, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम वो पत्थर को हटा दोगे लका सदकतु, तो ये भी सदका है। और 6ठे नंबर पर क्या बताया, 6ठे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया व इफरागुका मिन दौलिका फी दौली अकीका लका सदका, अपने डोल से किसी दूसरे मुसलमान के डोल में पानी डालना भी सदका है। अपने मुसलमान भाई के डोल से किसी दूसरे मुसलमान भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है। ये 6 चीजें बताई अल्लाह के रसूल ने कहा अगर इन 6 चीजों को तुम करोगे तो तुम्हें सदके के बराबर सवाब दिया जाएगा, सदके के बराबर सवाब। आज मुसलमान का दावा करते हैं क्या ये काम हम नहीं कर सकते, ये 6 काम हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है, काम करने वाला भी कर सकता है, जो बैठा हुआ वो भी कर सकता है, हर आदमी ये काम कर सकता है लेकिन करता है नहीं। हर आदमी ये काम कर सकता है लेकिन नहीं करता है। और मोमिन का दावा करते हैं। आइए मोमिन कौन है? मोमिन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की पहचान बता दी। हदीस मुस्नद शरीफ की हदीस,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال المؤمنون ما لفوا خيرا لا يعلفون ولا يولفون، مسلمان وہ ہوگا، اللہ کا بندہ وہ ہوگا، مومن وہ ہوگا، خیرا لا یعلفون ولا یولفون، جو آدمی محبتی ہوگا وہ ہر آدمی سے محبت کرے گا، ہر ایک آدمی سے محبت کرے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کسی اس کے اندر کینہ کپٹ بغض اناد دشمنی کوئی بھی چیز نہیں ہوگا، وہ آدمی بالکل محبتی ہوگا، ہر آدمی سے محبت کرے گا۔ ابھی کی طرح دو منہ والا سانپ نہیں بنے گا میرے بھائیوں، چگل خوری نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ وہ آدمی محبتی ہوگا۔ اچھا اگرچہ ایک آدمی کی ایک مومن کی پریشانی کو دور کرے، ایک آدمی کی پریشانی کو دور کرے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمنا قربت من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ۔ اگرچہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے، من نفس عن مؤمنا قربت من قرب الدنیا، اگر دنیا کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر ہم کسی آدمی کی ایک پریشانی کو دور کریں گے، ایک پریشانی کو اگر دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری پریشانی میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ آج ہم کیا پریشانی کو دور کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے اوپر رحم کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا، اور دبوچو کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کھاتا۔ آئیے رحم کے بارے میں بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرحیم یرحم الرحمن اہل الارض من فی السماء اہل الارض یرحمکم من فی السماء والارض۔ قال، حدیث پر غور کیجئے، قال الرحیم یرحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم دنیا والوں پر رحم فرماؤ، ارحم اہل الارض من فی السماء والارض، تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں کی مدد کرو، آسمان والا تمہاری مدد کرے گا، تم زمین والوں کی مدد کرو، آسمان والا تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھ رہے آج کوئی کسی کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ ابھی اگر اس وقت کسی آدمی کو پوچھا جائے کہ مجھے 10,000 روپے دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کا مدد کرنے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں میرے بھائی، کوئی آدمی کسی، اور دنیا کے پیچھے ہر آدمی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا، ہر آدمی دنیا کے پیچھے۔ اب جانتے ہو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے ایک مسلم شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، فمر بجدع اسکد میت، آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس ہی ہوا جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ باقاعدہ آپ نے اس بکری کے بچے کے پاس بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس بکری کے کان کو پکڑا اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، اے صحابہ کرام یہ بتاؤ کہ انہیں 1 درہم میں کون خریدے گا؟ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہمیں کوئی فری میں دے تو بھی نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی یہ عیب دار ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اے اللہ کے رسول ابھی تو یہ مرا ہوا ہے، انہیں کون 1 درہم کے اندر خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے صحابہ، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے صحابہ، تم جس طریقے سے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو جتنا گھنٹانے والا سمجھ رہے ہو، جتنا حقیر سمجھ رہے ہو، جتنا خراب سمجھ رہے ہو، اللہ کے نظر میں یہ دنیا اتنی ہی حقیر ہے، اتنی ہی خراب ہے، اتنی ہی گھنٹانے والی چیز ہے۔ اور ہمارا آپ اس دنیا کے لیے مرتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کوئی آدمی کسی کی مدد بھی نہیں کرنے والا ہے، کوئی آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، کوئی آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تھا خدمت خالق اور مسلمان کا کردار۔ آج جس مسلمان کے اندر سے ایمان کا ہر ایک ٹکڑا ایمان بالکل نکل چکا ہے، آج ایمان کا کوئی بھی میرے بھائیوں ایمان ہلکا ذرہ برابر بھی ایمان آج انسان کے پاس نہیں ہے، انسان کے ذرہ برابر۔ آئیے اور ایک لاسٹ واقعہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایمان اور عورت، یہ تو مرد کے بارے میں تھا، ایک عورت کے بارے میں بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت گئے تو آپ کو ایک خوشبو آپ کے پاس آیا، تو آپ نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خوشبو فرعون کے گھر میں نوکرانی کی یہ خوشبو ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہے، ایک دن فرعون کی بیٹی کو فرعون کی نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، اور وہ کنگھی زمین پر گری۔ وہ کنگھی زمین پر جیسے گری تو یہ نوکرانی ویسے جیسے کنگھی کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ اور ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی چیز گر جائے تو بسم اللہ نہیں نکلتا، کیا نکلتا؟ ارے باپ رے، ارے ماں، یہ نکلتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی چیز گر جائے، کوئی بھی خطرہ بھی ہو جائے تو اللہ کا نام نکلنا چاہیے، نہ کہ ہمارے منہ سے ارے باپ رے اور ارے ماں۔ تو میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا کہ ایک دن جیسے وہ کنگھی اٹھایا، فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ تو کس کی نام لے رہی ہے؟ وہ نوکرانی کہتی ہے کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ کہا کہ اچھا تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا نہیں میں تمہارے باپ کا نام نہیں لے رہی ہوں، میں رب کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں تیرے باپ کا بھی ایک رب ہے، تیرے باپ کا اور میرا سب کا رب ایک ہی ہے، ربی و ربک اللہ، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اس کی بیٹی کا کیا میں اپنے باپ کو بتا سکتی ہوں؟ کہاں بڑے شوق سے بتا سکتی ہو۔ فرعون کی بیٹی، فرعون کو پتا چلا میرے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک نوکرانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے، میری ہی ٹکڑوں پر پلنے والی، میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے۔ فرعون نے بلوایا، کہا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی۔ کہا تو سوچ لے میں تجھے آگ کے اندر جلا دوں گا۔ کہا کہ بڑے شوق سے جلا سکتے ہو۔ فرعون نے آگ تیار کروایا، اور آگ تیار کروانے کے بعد ایک ایک کر کے ان کے بچے کو ڈالنا چاہا، تو وہ عورت کہنے لگی اے فرعون میرا آخری خواہش ہے، کیا تو پوری کرے گا؟ کہا ہاں بتا، تیری ہر خواہش ابھی آخری خواہش پوری کر دوں گا، بتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جب ہمیں جلا دیا جائے، ہماری ہڈیاں، ہماری راکھ جو ہو، ہماری ہڈیاں، انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے تم زمین کے اندر گاڑ دینا۔ کہا کہ چلو تمہارا یہ آخری خواہش ہم پوری کریں گے۔ ایک ایک کر کے
उनकी एक एक करके बच्चे को आग के अंदर डाला जा रहा है। एक पहला बच्चा जल गया, दूसरे को जला दिया गया, तीसरा जो गोद में बच्चा था उन्हें लेने के लिए गया, जैसे लेने के लिए गया उनकी माँ डरने लगी, फ़क़अन्नमा तक़ासत, वो झिझकने लगी, वो डरने लगी, और डरते हुए जो दूध पीने वाला बच्चा था अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कुव्वते गोयाई दे दी, उन्हें बोलने की क्षमता दे दी, और वो बोल पड़ा, या उम्मी इक्तहिमी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवन मिन अज़ाबिन नार। आए मेरी माँ, तू इस आग के अंदर कूद जा, ये आग जहन्नम की आग से आसान है। आए मेरी माँ, तू इस आग के अंदर कूद जा, तू इस आग के अंदर पड़ जा। आए मेरी माँ, ये आग आसान है, इस आग में जलना आसान है, लेकिन कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जैसी उसके मुंह से ये बात वो बच्चा बोला, वैसे ही माँ अपने बच्चे समेत आग के अंदर कूद जाती है। मेरे नौजवान साथियों और मेरी माओ बहनों, ये मेरी माओ बहनों, अगर देखना है तो तुम्हारे अंदर भी ईमान पैदा हो सकता है। हाँ, तुम भी अपने अंदर ईमान पैदा कर सकती हो। ये मेरे भाइयों, ये एक नौकराने की ईमान है, एक नौकरानी की ईमान है जो फिरौन के घर में खुदा कहने वाला फिरौन, और उसके आगे ये बिल्कुल सर नहीं झुकाया और अपने रब के बारगाह में अपने रब को खुदा माना, और खुदा मानने के बाद वो खुद जल गया। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वक्त गए तो उस वक्त उसे खुशबू सूंघने को महसूस हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये वो औरत है, खुशनसीब औरत। मेरे भाई यहीं तक मैं अपनी बात यहीं से ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हमें सच अच्छे मुसलमान और हक पर चलने, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन ऐ रब्बुल आलमीन। हम में से कितने मुसलमान हैं जो गलत रास्ते में चल रहे हैं, ऐ अल्लाह वो गलत रास्ते में चले, अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन ऐ रब्बुल आलमीन। कितने मुसलमान मर गए हैं, ऐ अल्लाह वो मर गए हैं, अल्लाह अगर उनके कब्र के अंदर उसको कोई अजाब हो रही है, ऐ अल्लाह उनके अजाब को दूर अता फरमा, आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।